بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک افسانہ ہے میرا لکھا ہوا نہیں، بلال الرشید کا، اور اس نے فرمائش کی کہ میں اسے پڑھ ڈالوں. میں نے اسے پڑھا اور کچھ دیر اس کے سحر میں رہا. کہانی ایسی ہے کہ جو دل میں جا اترتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے، پڑاؤ ڈال دیتی ہے. ترازو اس کا عنوان ہے. ترازو. یتیم بچے کو اس کا دادا دکان پر لے آیا تھا. یہ دادا کے دوست کی دکان تھی. بچے نے کھانے پینے کی کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا. چپس اٹھائے نہ چاکلیٹ، بس ترازو سے لپٹ گیا. دونوں دوست، دونوں بوڑھے آدمی کہکا لگا کر ہنسے. بچہ ترازو کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. دادا کو اپنے یتیم پوتے سے محبت بہت تھی. اس کے لیے وہ ترازو گھر اٹھا لایا. کم سن انیس ہر وقت باٹ رکھے ترازو کے پلڑے برابر کرتا رہتا. 6 برس کی عمر میں اس کے پاس بہت سے ترازو جمع ہو چکے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ ایک ردی فروش اخبار خریدنے آیا. دادا نے دیکھا کہ انیس رو رہا تھا، آواز کے بغیر بہنے والے آنسو. دادا نے پوچھا تو بصورتے ہوئے بولا، اس شخص نے ترازو قائم نہیں کیا، 7 کلو کا فرق ہے. دادا نے اخبار دوبارہ تلوائے تو اتنا ہی فرق نکلا. بچہ ٹھیک کہہ رہا تھا. دادا نے حساب لگایا، یہ تو ایک چلتا پھرتا ترازو بن چکا ہے. اب وہ بڑا ہو رہا تھا، منڈیوں میں پھرتا رہا. 9 برس کی عمر میں اس نے پہلا سودا کیا. جس منڈی میں وہ داخل ہوتا وہاں ترازو قائم ہو جاتا. ترازو اس کی آنکھوں میں تھا. ایک بار تو یہ بھی ہوا کہ سودا طے ہو چکا تھا. خریدار رقم لینے گاڑی تک گیا. اتنے میں دوسرے گاہک نے زیادہ بہتر پیشکش کی. انیس نے کہا، سودا ہو چکا، کھیل ختم. بڑا ہی ضدی آدمی تھا. اس نے 2 گنا، 3 گنا اور آخر میں 5 گنا قیمت لگائی. انیس ہنستا رہا. اس کی زندگی ایک ہی چیز کے گرد گھومتی تھی، صحیح قیمت کا تعین. سوچا سمجھا سودا ہو گیا تو بس ہو گیا. انیس کی شادی کا قصہ بھی کم دلچسپ نہیں. ایک یتیم لڑکی کی گاڑی اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو فروخت کی. غلطی سے انیس آٹومیٹک گاڑی کو ہاتھ سے گیئر بدلنے والی مینول گاڑی سمجھا تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ معاملہ برعکس تھا. سر پکڑ کر وہ بیٹھ گیا، سوچتا رہا. پھر بھاگم بھاگ چچا زاد کے پاس گیا اور کہا، لڑکی کو 1 لاکھ روپے اور دے دو. اس نے انکار کر دیا اور کہا، سودا ہو چکا. چراغ الدین نے اپنی جمع پونجی نکالی، روپے گنے اور 1 لاکھ روپے لے کر لڑکی کے پاس حاضر ہوا. ایک معمولی گھرانے کی بچی حیرت سے اسے دیکھتی رہی. اچانک اس نے کہا، مجھ سے شادی کرو گے انیس؟ آنکھ اٹھا کر اس نے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا. نجابت، حسب و نسب اور قیامت خیز جمال. کہا، میں فقیر تمہارا حق مہر ادا نہیں کر سکتا. لڑکی کھلکھلا کر ہنسی اور کہا، حق مہر تو درکار ہی نہیں.
بیوی سے محبت بہت تھی، عمل میں پیچیدگی ہوئی، زچہ بچہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انیس خان کی دنیا اجڑ گئی، اس کے بعد کبھی دل جمی سے وہ کوئی سودا نہ کر سکا۔ آخری واقعہ گاڑی میں پیش آیا۔ شدید سردی کے دن ایک ننھا سا لڑکا انڈے بیچ رہا تھا، اس کی طرف لپکا اور پھسل کر گرا، انڈا پچک گیا، بچہ رونے لگا۔ بازار میں گرم انڈے کی قیمت 20 روپے تھی۔ چراغ دین نے حساب لگایا کہ ٹوٹے ہوئے انڈے کی قیمت 7 روپے ہوگی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر معلوم نہیں کیا ہوا، بچے کی طرف آنکھ اٹھا کر اس نے دیکھا اور معلوم نہیں کیا ہوا، اسے اپنا بیٹا یاد آیا۔ انیس خان کا پیکر کانپنے لگا، ترازو قائم کرنے کی طاقت نہ رہی، جیب میں ہاتھ ڈالا اور 84,000 روپے بچے کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ زندگی میں پہلی بار انیس خان نے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر ہمیشہ سے نصب ترازو ٹوٹ چکا ہے۔ اپنے آپ سے اس نے کہا کھیل ختم ہوا۔ شدید ٹھنڈ کے باوجود وہ پسینے میں نہا گیا۔ میں تو ایک اور آدمی ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ گھر پہنچا تو بستر پہ گر پڑا، کھانے کا پوچھا گیا تو بولا میرا سانس ٹوٹ رہا ہے، مجھے لان میں کھلے آسمان تلے لے چلو۔ کچھ دیر پہلے بارش برسی تھی، دفتن قوس قزح نمودار ہوئی، ایک مور اپنے رنگین پر پھیلائے ناچنے لگا، جو ہمیشہ سے وہاں تھا مگر اس کی نگاہ کم ہی اس پہ پڑی تھی۔ رنگ رنگ پھول گلشن، چھوٹے سے گلشن میں گویا آگ لگا رہے تھے۔ انیس کی ایک ٹھنڈی انیس کے حلق سے نکلی۔ زندگی میں پہلی بار رنگ اس سے باتیں کر رہے تھے۔ رنگ تو میں نے کبھی تولے ہی نہیں۔ خوفزدہ سوداگر نے سوچا، بھورے رنگ کی ایک بلی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ممتا تو میں نے کبھی تولی ہی نہیں۔ وہ سسکنے لگا۔ قدرے اندھیرا ہوا تو جگنو ٹمٹمانے لگے، میں نے کبھی روشنی نہ تولی۔ آنسو اس کے رخساروں تک ٹھلک آئے تھے۔ افسوس کہ بہت دیر ہو چکی، وہ بڑبڑایا۔ چچا زاد نے یاد کرایا کہ اگلے دن اسے ایک بہت بڑا سودا طے کرنا ہے، کروڑوں روپے کا۔ بھلا ٹوٹا ہوا ترازو بھی کبھی کچھ تول سکتا ہے۔ وہ ہنسا، مگر یہ ایک پھیکی ہنسی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا انیس خان کے پیکر سے ٹکرایا۔ عمر بھر میں نے ہوا کو تولا ہی نہیں۔ غمزدہ سوداگر نے سوچا، پانی کے چند قطرے گرے، میں نے کبھی بارش نہ تولی۔ اب وہ رو رہا تھا۔ سورج نمودار ہوا تو پہلو کے کمرے سے تلاوت کی آواز ابھری، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، نور علی نور، نور پہ نور، ترازو پہ ترازو نہیں، ترازو میں نور نہیں تلتا۔ غمزدہ وہ سوچتا رہا اور روتا رہا۔ اپنے آپ سے اس نے کہا، حقیقت نہیں، میں تو مجاز ہی تولتا رہا۔ صبح اس کے ساتھی بیمار پرسی کو آئے، اسے حوصلہ دلاتے رہے۔ غمزدہ بیوپاری نے بلکتے ہوئے کہا، ایک تاجر سونا خریدنے نکلا تھا، کوئلہ خرید بیٹھا۔ اس کے دوست نے کہا، سودے منسوخ بھی ہو جاتے ہیں۔ انیس نے کہا لگایا اور کہا، سودا ہو چکا، منڈی سمٹ چکی۔
آخری جملہ کہتے ہوئے موت کی ہچکی نے اس کے پیکر کو بے حس و حرکت کر دیا۔ اگلی رات اس کے چچا زاد نے انیس خان کو خواب میں دیکھا۔ وہ بارگاہ خداوندی میں وہ حساب دینے کے لیے کھڑا تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے، تو نے سبھی سے تجارت کی، ہم سے مگر کبھی سودا نہ کیا۔ شرمندگی سے لاچار انیس خاموش اور گنگ کھڑا تھا۔ فرشتے اعمال تولنے لگے۔ چراغ دین پنجوں کے بل کھڑا ہو کر ترازو تاکنے لگا۔ فرشتے حیرت سے کبھی اس کی طرف دیکھتے، شکل و شبہات سے، بدن بولی سے وہ ایک بھلا سا آدمی لگتا ہے، مگر خدا کی یاد کہیں بھی نہیں۔ گناہوں والا پلڑا بہت بھاری تھا۔ سبھی کچھ تل گیا۔ پروردگار نے پوچھا۔ فرشتوں نے کہا، ایک عمل باقی ہے۔ انہوں نے ایک تھیلی نیکیوں والے ترازو میں پھینکی۔ ترازو پر لگا ہوا اخلاص کا بٹن یکایک جل اٹھا اور گرد و پیش روشنی سے بھر گیا۔ نیکیوں والا پلڑا نیچے گیا، جیسے ٹنوں وزن اس میں ڈال دیا گیا ہو۔ خود بخود ترازو نے خود بخود گناہوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ چراغ دین بخشا گیا تھا۔ انیس خان بخشا گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے تھیلی میں جھانکا، ایک ٹوٹا ہوا انڈا، 7 روپے والا انڈا۔ وہ حیرت سے بولا، پھر اسے کچھ یاد آیا، نہیں 84,000 روپے والا انڈا۔ فرشتے نے کہا، انیس خان، خدا جب کسی مال کا خریدار بن جاتا ہے تو اس کی قیمت آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ قیمتیں بتا کر، قیمتوں کا ذکر کر کے اپنے مال کی قیمت نہ گراؤ۔ انیس خان کو یقین نہ آیا، کہنے لگا، ٹوٹا ہوا انڈا بھی بھلا کوئی خریدتا ہے؟ فرشتے نے کہا، حق تعالیٰ ٹوٹی ہوئی چیزوں کی بڑی بھاری قیمت لگاتے ہیں، یہ اور طرح کی منڈی ہے۔ فرتے مسرت سے تاجر کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ وہ بڑبڑایا، ہاں، اور طرح کی، یہ ایک اور طرح کی منڈی ہے، پروردگار ایسا خریدار کوئی نہیں۔